اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کے اندر جناب نبی مکرم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وسلم ہادی رہنما اور ختم نبوت دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ اس کائنات کے مومنوں پر بہت بڑا احسان اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا ہے۔ آپ کی بعثت جناب سیدنا عبد المطلب، ان کے گھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر ہوئی، اور ٹھیک یہ وہی وقت تھا کہ جب ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر مکہ المکرمہ کو گرانے کے لیے مکہ کے اندر آیا تھا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اس واقعے کے تقریباً 50، 51 یا 52 دن کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بچپنا، لڑکپن، جوانی اور نوجوانی اہل مکہ کے اندر گزری، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد آپ نے بھی لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، کوہ صفا پر کھڑا کرنے کے بعد اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اگر آپ لوگ میری اس دعوت پر لبیک کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مالک الملک نہیں ہے، جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، توحید کی دعوت ہے۔ اگر آپ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں۔ صرف کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ آپ عرب کے اور عجب کے حکمران بھی بن جائیں، کیونکہ حکمرانیاں دینے والا میرا اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ میرے اللہ سونے کے پاس ساری قوتیں ہیں، اسی کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اسی کے پاس سارے کے سارے معاملات ہیں۔ وہ اکیلا کار ساز ہے، وہ جس کو چاہتا ہے راتوں رات بادشاہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے بادشاہ چھین لیتا ہے، چاہے تو گداگروں کو اٹھا کر تخت پر بیٹھا دیتا ہے، چاہے تخت پہ بیٹھنے والوں کو گداگر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی کی جلا بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس پہ آ جاتے ہیں، میری اس دعوت پہ آپ لبیک کہہ لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا تفلحوا، آپ کامیاب ہو جائیں۔ صرف دنیا کی زندگی میں نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ عرب کا حکمران بھی بنا دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ عجب کی حکمرانیاں بھی دے دے گا۔ چشم فلک نے یہ بات دیکھی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا ہے، عرب کی حکومتوں کو اپنے پاؤں کے تلے روندا ہے، عجم کی حکومتوں کو اپنے پاؤں کے تلے روندا ہے۔ پھر دنیا نے وہ بھی وقت دیکھا ہے جب غلامان رسول دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے بنتے ہیں، جب دمکتے ہوئے ستارے بنتے ہیں، اور ان کی حکمرانیوں کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، کوئی ٹھہر نہیں سکا، عدل و انصاف سے بھرپور، معاملات اچھے سے بھرپور،
لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بھرپور یہ حکومتیں رہی ہیں، ان کی مثال دنیا آج تک پیش کرنے سے ہی قاصر ہے۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، ظاہری بات ہے وہ ایک کہاوت مشہور ہے، کسی کو ماں موافق ہوتے ہیں، کسی کو بادی ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ دعوت قبول ہوئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کسی کو یہ دعوت اچھی نہ لگی، وہ جانی دشمن بن گیا۔ یہ اصول جو بنے ہوئے ہیں یہ روز اول سے چل رہا ہے۔ ایک طرف رحمان کی قوت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اسی طرف اسی سائڈ پہ شیطان کی قوت بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ دونوں قوتیں موجود ہیں، لیکن اچھے سلیم الفطرت بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عقل کو بروئے کار لا کر رحمان کے فیصلے کو مان لیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اچھے فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، جو نقصان دہ فیصلے ہیں وہ اللہ کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بن جاتا ہے۔ یہ دونوں طرفہ تعلقات جب انسان کے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کا تعلق صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ یہاں پر روحانی تعلق ہے کہ روحانی تعلق جب ان دو ہستیوں سے انسان کا یہ مثلث ہے، مثلث اوپر اللہ ہے، رسول ہے، پھر انسان ہے، ان تینوں کے جب آپس کے تعلق مضبوط بنتے ہیں، یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لوگوں یہ چاند ستارے سورج یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور آپ کے لیے مسخر کیے ہوئے، یہ آپ کے تابع دار ہیں۔ کیوں؟ صحیح ارشاد ہے من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے اللہ بھی اس بندے کا بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو نیک بندہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بازو بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بنتے ہیں۔ یہ کیا مراد ہے؟ اس کا بازو کبھی ظلم کے لیے نہیں اٹھتا، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھتا ہے، اس کے قدم کبھی ظلم کے لیے نہیں اٹھیں گے، ہمیشہ جب بھی اٹھیں گے خیر کے لیے اٹھیں گے۔ یہ مراد ہے۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی آنکھ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کے بازو اور ہاتھ بن رہے ہیں، کس کے پاؤں بن رہے ہیں؟ اس اچھے بندے کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھی۔ کیوں؟ قرآن میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیے کہ جو شخص میں اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی پیروی کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی بات کو تسلیم کر لے گا، آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا تو میں اللہ عرشوں پہ اس کے ساتھ محبت کروں۔ یہ اصل میں سیرت رسول کی ضرورت تھی، یہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا کہ بھولے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے رستے پر لا کر اپنے مالک کے ساتھ ان کی تار کو بالکل سیدھا اور مضبوط کیا جا سکے۔ یہ تھا مقصد۔ ہم نے رسول کی ذات میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈھونڈنا شروع کیا، اور جب ہم ٹریک سے ہٹے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری باغوں کو کھلا چھوڑا، ٹھیک ہے پھر بھاگتے چلے جاؤ۔ سیانے لوگ آتے ہیں نا بھائی جان وہاں نکو جی نے لال ہوئی اور باغوں پھر کتنا بھاگتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی خود کہتے ہیں کہ ہم جب یہ لوگ نافرمانی میں آتے ہیں پھر ان کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ چلتے جاتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر ہم ان کے اوپر اپنی دلیل لے کے آتے ہیں
فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کاموں میں سے مشکل، اس کو اتنا ایزی بھی نہ لے۔ کیوں؟ جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو یاد رکھیں آپ پہ آزمائشیں آنے والی ہیں۔ جب آپ نے نیکی کے راستے پہ چلنا ہے تو یاد رکھیں آزمائشیں آنے والی ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو کیا خیال ہے شیطان چپ کر کے بیٹھے گا اور روڑے اٹکائے گا، بیچ میں آئے گا؟ ہم تو یہ ہے نا، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ میدان بدر کا حال جب دیکھے تو وہاں پر ایک شخص نظر آتا ہے، بڑا بوڑھا، سفید داڑھی، سفید کپڑے، نور کے ساتھ اس کا رنگ لاٹے مارتا ہو۔ یہ بزرگی ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے، اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اکثر ہم ان چیزوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ کافروں کی صفوں میں یہ بندہ آیا ہو، کافروں کی صفوں میں، ان کو ابھار رہا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ 313 مٹھی بھر، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ وہ تربیت یافتہ فوجی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ ان کے پاس کچھ اور ہے۔ بس تم نے ایسے صفے کر لو اور یوں کر کے ان پہ حملہ آور ہونا ہے، اور دیکھنا آنن فانن تم نے ایسے ان سب کی گردنیں اتار دینی ہے۔ یہ وہ بزرگ کن کو کہہ رہا ہے؟ کافروں۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ کافروں کو۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور آسمان سے ملائکہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو یہ وہی بزرگ تھا جس نے حضرت جبریل امین کو جب اترتے ہوئے دیکھا نا تو گز مارتا ہوا اس علاقے سے بھاگ گیا۔ لوگ کہتے رہے کو بزرگا ہماری بات تو کہہ رہے نا۔ فرمایا یہ شیطان تھا جو ان کو بہکا رہا تھا، یہ شیطان تھا، یہ جب بھی آتا ہے بڑے نیکوکار لبادے میں اپنا آپ بنا کر ملبوس ہو کے آتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جب ہم نماز شروع کریں گے، اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے، تو کیا یہ ہمارے پاس نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ جب ہم نیکی کے معاملات کریں گے، اور اس سے بڑھ کر جب ہم ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں گے تو یہ بڑھ چڑھ کر ہم پہ حملہ آور ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی ہوئی ہے، پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے، امہلنی، مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو ٹریک سے ہٹا سکوں۔ اللہ نے کہا جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن تم میرے بندوں کو ٹریک سے نہیں ہٹا سکے۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کن پر انعام؟ انبیاء پر اللہ نے انعام کیا۔ انبیاء کے ساتھی جو صدیق ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ انبیاء کے ساتھی جو شہداء ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ بندے جو صالحین ہیں، صلحاء میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے۔ تو یہ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ہمیں ان میں سے، ہمیں اس رستے کی طرف چلا۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ رستہ بڑا آسان ہے؟ موٹر میں بنی ہوئی ہے، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے، مشکلات سے بھرا ہوا رستہ ہے، آزمائشوں سے بھرا ہوا رستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جو ان راہوں پہ چلتا ہے نا، تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ چلنے والے چلتے ہیں نا، پھر ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں کہیں راستے میں گر نہ جائے، کہیں ڈی ٹریک نہ ہو جائے، کہیں ادھر نہ چلا جائے، کہیں ادھر نہ چلا جائے۔ میرے رسول کی اتباع کرتے ہوئے ناک کی سیٹ پہ جو چلا جاتا ہے تو ہم اس پہ کبھی کبھی آزمائشیں ڈالتے ہیں، کبھی خوف، دشمن کا خوف طاری کر دیتے ہیں۔ کیا سنتے آ رہے ہیں اب تک؟ نہیں، امریکہ سے ہم نہیں پنگا لے سکتے،
دشمن کا خوف ہے نا، کبھی ہم خوف طاری کر دیں، والجو پھر ان کے اوپر بھوک نازل کر دیں گے، فصل پکی ہے کیڑے ڈال دیں گے، مونجی تیار ہے بارشوں طوفان کی زد میں آ جائے گی، جھاڑ سارا گر جائے گا، ساری لام لیٹ ہو جائے گی، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ گندم پکنے کے قریب ہے، طوفان اور باد و باران شروع ہو جائے گا، خشک سالی پیدا کر دیں گے، بارشیں روک لیں گے، دریاؤں کا پانی خشک کر دیں گے، مالوں کو کم کر دیں گے، اچھے بھلے خاندان بھرا ہوا ہوگا، باپ مر گیا، ماں مر گئی، بڑا بھائی گیا، وہ گیا، اکیلا تنہا کر دیں گے تجھے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی کاروبار چلتے ہوئے کو بریک لگا دیں گے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کر دیں گے، کھانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے پھل تو۔ پھر ان راہوں پہ جو چلے گا نا، ان رستوں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ پھر جو ان پتھروں پہ چل کے آتا ہے نا تو وہ بشیر الصابرین، ان کے لیے پھر ہم خوشخبریاں دیتے ہیں۔ یہ تھی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو بعثت کے بعد وہ لے کر آئے۔ یہ وہ تعلیمات تھی جو ہر مسلمان پر ماننا اور ان پر عمل پیرا ہونا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ یہ تھا مقصد آپ کے اس کائنات میں تشریف لانے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان پہ چلتا ہے نا راہوں پہ اور صبر کرتا ہے، گزر جاتا ہے۔ مشکل کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن جو ہم سوچتے ہیں نا وہ رات جاتی نہیں۔ ہم انسان ہیں نا، ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں ہے کہ ہم تندرست بھی ہیں۔ کسی کو کہیں نا ہاں بھائی کوئی آل ہی نہیں میرا، بیماری نے کوئی چھوڑا ہی نہیں میرا، فلاں کام نے میرا چھوڑا ہی نہیں ہے، بزنس کاروبار میرا کچھ رہا ہی نہیں ہے، زمین جانور ڈنگر کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ کے بندے بیٹھو ذرا بیٹھ اللہ کے دربار میں۔ یہ جتنی بیماریوں کا ذکر تم نے کیا ہے اس کو کاغذ پہ لکھ، کاغذ پہ لکھ، دیکھ تجھ پر کتنی مشکلات پڑی ہیں، اور اب ان کے پیرالل، ان کے بالکل ساتھ لائن مار کے وہ بھی چیزیں لکھتا جا جو تیرے پاس موجود ہیں۔ بد نصیب آدمی جو چیز پاس موجود ہے اس پہ شکریہ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ جو چیز پاس نہیں ہے، اور کبھی غور کریں جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، یہ ہم واہ ویلا کرتے ہیں، وہ نہیں فلانی شے میں تو خوش گئی، فلانی شے، اور نہیں ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے بغیر جی رہے ہیں نا۔ چیز نہیں ہے پاس، میرے پاس اب 4 ویلر گاڑیاں نہیں ہے، جیٹ طیارے نہیں ہیں، تو جی رہا ہوں۔ کیا ہے ضرورت پڑے گی تو اللہ وہ بھی دے گا۔ اب میں اسی ایک بات کو لے کے رونا بیٹھ جاؤں، میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس کوٹھی نہیں ہے، میرے پاس کاریں نہیں ہیں، میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، چلیں یہ لکھیں اپنی مشکلات اور ساتھ میں وہ بھی چیزیں لکھتے جائیں جو اللہ نے آپ کو دی۔ جائیں میں آپ کو 10 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، مجھے دونوں آنکھیں نکال کے دے، بیچ دیں۔ 10 کروڑ روپیہ چھوٹی رقم نہیں ہے، آج بھی جس کے پاس موجود ہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ 10 کروڑ روپیہ ان دونوں آنکھوں کا میں دیتا ہوں، دیں گے آپ کے پاس یہ کروڑوں کی ملکیت موجود ہے، اس کے اوپر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ 20 کروڑ روپیہ آپ کو دے اور کہے یہاں سے بازو دونوں اتار کے مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، دیتے ہیں آپ 20 کروڑ روپیہ؟ کبھی سوچیں آپ نے اس چیز کو؟ 10 لاکھ روپیہ آپ کو گردے کی قیمت مل جائے، دونوں گردے نکال کے دے دیں جی مجھے، اپنا جگر نکال کے دے گئے، اپنا دل نکال کے دے دیں، لاکھوں کروڑوں کی ملکیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، لیکن ہم نے شکریہ کس بات کے؟ 20 لاکھ کی گاڑی میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے بندے تو اپنا گردہ بیچے بہترین گاڑی لے آتا ہے۔ کس طرف گیا چلا گیا، کس طرف کو دھیان چلا گیا تمہارا؟ صبر کرو،
اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو لوگ صبر کرتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھر شاباش و رحمت نازل کرتا ہے۔ جب شاباش آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، یقین جانے اس سے بڑھ کر مالدار دنیا میں ہے ہی کوئی۔ اربوں کے مالک ہیں ہمارے حکمران، اربوں کے مالک ہیں۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لندن کی سڑکوں میں وہ چلتے ہیں نون لیگ والے، اور پیچھے پی ٹی آئی والے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گالیاں، ماں بہن کی، اس کو باپ کی، ماں کی، پتہ نہیں کون کون سی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی عزت ہے؟ ان کے بینک بیلنس دیکھ لیں، کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر ان کے پاس موجود ہے، لیکن راہ چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دے، بے عزتی کر رہی ہیں۔ بھائی کون سی عزت ہے پیسے لے کر؟ آپ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے ملتے ہیں، سلام لیتے ہیں، آپ کو عزت سے بلاتے ہیں۔ اگر پیسوں کا، روپوں کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، آپ کی عزت خدا کی قسم انہیں وزیر اعظم سے زیادہ ہے۔ جہاں پہ 4 بندے بیٹھ کے وزیر اعظم کو گالیاں نہیں دے رہے، آپ کو کبھی کسی نے گالی دی؟ آپ کو کبھی کسی نے برا بھلا کہا ہے؟ آپ کے ساتھ کبھی کسی نے ماں بہن کی ایسی تیسی کی ہے؟ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیوں ملتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں۔ یہ انبیاء کا رستہ نہیں ہے، یہ صلحاء کا رستہ نہیں ہے۔ انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا نا، وہ پیسوں کا انعام نہیں ہے، وہ دولت اور جائیداد کا انعام نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہم سب کچھ مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو نہ اللہ سے کبھی فضل مانگے، نہ اللہ تعالیٰ سے کبھی رحمت مانگی۔ تو آئیں اس طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 چیزیں لے کر آئے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ آج ہم طلبگار بنے ان چیزوں کا، آج ہم اللہ کے در کے سوالی بنے، اے اللہ اپنی رحمت سے نواز، اپنے فضل سے ہمیں نواز۔ یقین جانیں گے یہ جو صلحاء کا رستہ ہے نا، صالحین کا، یہ جو انبیاء کا رستہ ہے نا، بڑا میٹھا رستہ ہے۔ خدا کی قسم بڑی پیاری نیند آتی ہے اس میں، کبھی چل کے دیکھیے اس رستے پہ۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ آزمائشیں ڈالتا ہے نا، تو جو ڈالنے پہ قادر ہے وہ نکالنے سے قادر نہیں۔ ہم بخار ہو، ہمیں کوئی بھی مسئلہ بنے تو سب سے پہلے ہماری مسجد چھوٹتی ہے، ہماری سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے، تلاوت کلام پاک چھوٹتی ہے۔ آزمائش آئی ہے تو آئیں اس طرف آئے، نماز میں نوافل کی کثرت کر لیں، توبہ استغفار کو کرنا شروع کریں، تلاوت کلام پاک شروع کر دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب حصار ہوا تھا نا، ان کا محاصرہ ہوا تھا، 40 دن تک بھوک اور پیاس سے لڑتے رہے۔ کسی نے پوچھا جناب کھانا تو پکتا نہیں ہے، نہ آتا ہے، بھوک لگتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، جب میں روزے کی نیت کرتا ہوں میرا بڑا اچھا دن گزرتا ہے۔ تو جناب پیاس کا کیا حل نکالتے ہیں؟ عرب کی گرمی بھی بڑی مشہور ہے، پیاس کا حل کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں جب مجھے پیاس لگتی ہے نا، جب میرا کلیجہ چیرا جاتا ہے پیاس سے، میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، اس کے الفاظ کی مٹھاس اتنی ہے میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ذرا آئے نا اس رستے پہ چلے، یقین جانے ہم کیا، ہماری اولادیں بھی تیر کی طرف سے ہوتی ہیں، ہم کیا، ہماری اولادوں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی کرم فرمائیاں اور کرم نوازیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت الرسول کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔